السلام علیکم ناظرین، میں عبدالقادر ہوں اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں دو آپ کے لیے بہت اچھی اس وقت خبریں لے کر کے آیا ہوں۔ پہلی خبر تو پاکستان کے لیے ہے، اور دوسری خبر پاکستان کے لیے بھی ہے اور پوری انٹرنیشنل دنیا کے لیے بھی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر تو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک اچھی رینک کے اندر جا رہا ہے، اور وہ اپنا بزنس ایکسپورٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے ہمارا جو ہے نا انحصار صرف اور صرف کپڑے پر ہوتا تھا کہ کپڑا یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا، یا کوئی کھیلوں کا سامان ایکسپورٹ ہو جاتا تھا، یا کچھ ایسی چیزیں تھوڑی بہت جو ہے وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اب اس وقت دنیا کے اندر پاکستان ڈیفنس کی چیزیں ایکسپورٹ کرنے کی فیلڈ میں داخل ہو چکا ہے، اور جلد انشاءاللہ العزیز پاکستان کا ایک لیڈنگ کردار ہوگا اس کے اندر۔ اور بالخصوص جو پاکستان کا اس وقت ون اینڈ اونلی جو اپنا ایک پروڈکٹ ہے پاکستان کی، وہ JF-17 تھنڈر، اس وقت اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ دھوم مچائی ہوئی ہے، اور چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان یہاں پر ہمارے قریب میں کامرہ میں تیار کر رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں آپ یوں سمجھیں لیبیا، سعودی عربیہ، سوڈان اور آذربائیجان اور اس جیسے بڑے بڑے کئی ممالک جو ہے نا وہ بہت زیادہ جہازوں کا اس وقت پاکستان کو جو ہے نا وہ آرڈر دے رہے ہیں، اور یہاں پر وفاقی وزراء اور بہت سارے معیشت دان اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ آئندہ سال تک یعنی 2027 کے مڈ تک، درمیان تک انشاءاللہ العزیز، یہ اگر ساری ڈیلز فائنل ہو جاتی ہیں تو پاکستان IMF کو بائے بائے ٹاٹا کہہ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم معیشت دانوں کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جو پاکستان کے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے عرب فوجی افسران کے ساتھ بیٹھ کر جس انداز سے گفتگو کی، آپ یقین مانیں کہ وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ جو چیز آپ کو چاہیے نا، جو آپ فرانس کی ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ روس کی ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ چائنا کی ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ امریکہ کی ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود ہے آپ کو، اور ان سے سستے داموں موجود ہے، اور ٹیسٹ شدہ موجود ہے باقاعدہ۔ اس نے تینوں ٹیکنالوجیوں کو جو آپ تلاش کر رہے ہیں، امریکن، رشین اور فرانسی ٹیکنالوجی کو، تینوں کو اس وقت اس نے حال ہی میں 2025 کے اندر اس نئی دنیا کے اندر اس نے ہماری ٹیکنالوجی نے شکست بھی دی ہے۔ تو لہٰذا بلا جھجک، بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بات کے آپ اس کو خریدیں، اور ہم انشاءاللہ پوری گارنٹی کے ساتھ یہ چیز آپ کو دے رہے ہیں۔ اور وہ گفتگو اس وقت پوری دنیا کے اندر زیر بحث ہے اس وقت آرمی چیف پاکستان کی، اور الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو یہ اعزاز پاکستان کو جو یہ مل رہا ہے، یہ اس مئی کی جنگ کی بنسبت جو 2025 میں مئی میں تھوڑی سی انڈیا نے ایک بیوقوفی کی ہے، اور اس بیوقوفی کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ یہ اعزاز ملا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کو جو ہے نا وہ آگے سے آگے بڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں۔ دوسری خبر جو پاکستان کے لیے بھی ہے اور عالمی اسلامی دنیا کے لیے بھی ہے اور عالمی دنیا کے لیے بھی ہے۔ اسلامی دنیا کے لیے یہ ہے کہ پاکستان، آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ اگر سعودیہ پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو سعودیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دفاع حرمین شریفین کا جو معاہدہ پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ کیا تھا، جنوری کی 4، 5، 6 تاریخ کو ترکی نے ایک دفعہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے نا ایک خط لکھ دیا ہے، اور اس کو ایک آپ یوں سمجھیں کہ پرپوزل بھیج دیا ہے کہ یہ جو معاہدہ آپ نے بنایا تھا پاکستان کے ساتھ، اس معاہدے کے اندر ہمیں بھی شامل کر لیا جائے۔ اب اس کے اوپر غور و فکر شروع ہو گئی ہے کہ اس معاہدے کے اندر ہم شامل ہوں تو یہ ٹرائی اینگل بن جائے، یہ پاکستان، ترکی اور سعودیہ پر حملہ ہوتا ہے تو ترکی پر حملہ تصور کیا جائے اور پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے، ترکی پر ہوتا ہے تو سعودیہ اور پاکستان پر تصور کیا جائے، پاکستان پر ہوتا ہے تو ان دونوں پر تصور کیا جائے۔ اس طریقے سے یہ تین ممالک جو ہے نا یہ اس معاہدے کے اندر جو ہے نا شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ترکی کی بھرپور خواہش ہے کہ ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور ویسے بھی اس وقت جو ایک ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ یقیناً ناقابل فہم ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کل تو انہوں نے بڑا ایک عجیب سا بیان بھی دے دیا، اس نے کہا جی کہ میں کسی قسم کے قانون کا پابند نہیں ہوں۔
یہ میری اپنی ذاتی اخلاقیات ہی ہوں گی جو مجھے روک سکتی ہیں، باقی میں دنیا کے کسی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ میں کہیں بھی فوجی حکومت لے کر کے حملہ کر سکتا ہوں۔ اور یمن کے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ یمن کے اندر جو کچھ ہوا ہے، تو یمن کے مسئلے نے اس وقت ترکی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ بالفرض اگر یمن کے اندر وہ ساری چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو سعودیہ کا نقصان ہے، سعودیہ کا نقصان ہے تو ترکی کا نقصان ہے، یوں اسرائیل کی اپنی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اسرائیل کی طاقت کو روکنے کے لیے سعودیہ کے پشت پر کھڑا ہونا پڑے گا یمن کے حوالے سے۔ تو اس لیے ترکی بھی اب اس معاہدے کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے۔ حالانکہ ترکی اور سعودیہ کے معاملات کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ویسے کہا جا رہا تھا کہ 2023 کے بعد یا 2030 تک سعودیہ جو ہے وہ حرمین شریفین کو دوبارہ ٹیک اوور کر لے گا، وہ خلافت عثمانیہ والا جو معاہدات تھے وہ واپس ہو جائیں گے۔ اگرچہ ابھی تک ترکی نے اس حوالے سے بات نہیں کی، لیکن بالواسطہ کم سے کم سعودیہ ترکی دوبارہ اس چیزوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا کہ دفاع حرمین شریفین کا جو مسئلہ جس طرح پاکستان اس وقت دنیا کو بتا رہا ہے، مسلم ممالک کو بتا رہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ دفاع حرمین شریفین کے معاہدے کے اندر سعودیہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے نیا جو معاہدہ ہے اگر اس کو ہو جاتا ہے، ترکی اس معاہدے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ترکی، پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ایک طرف پھر دفاع حرمین شریفین کا معاہدہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلم نیٹو بن جائے گی، کیونکہ امریکہ اور یورپ کے معاملات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں چل رہے۔ یورپ کو بھی اس وقت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں الکفر ملت واحدہ کہ کفر سارے کا سارا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ ممالک انشاءاللہ العزیز اس مسلم نیٹو کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، اور ایسے وقت کے اندر جس وقت پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہے، دنیا دیکھ چکی ہے اس دفاع کو، اس دفاع کی قائل ہو چکی ہے، ایسے وقت کے اندر جب یہ ایک معاہدہ سامنے آئے گا، ایک بڑی تقریب ہوگی، آپ تصور کریں بڑی تقریب ہو، اس کے اندر اردوغان، میاں محمد شہباز شریف یا آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ محمد بن سلمان بیٹھے ہوں اور ایک بڑے معاہدے پر دستخط ہو رہا ہو کہ ہم ایک مستقل ایک دفاعی فوج جو ہے نا بنا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ تینوں ممالک شامل ہوں، تو دنیا کے لیے ایک پیغام جائے گا کہ ایک نیا فوجی اتحاد ابھر کر سامنے آیا ہے اور کئی غیر مسلم ممالک بھی اس فوجی اتحاد کے اندر اگر شامل ہو جائیں گے تو پاکستان کا اس کے اندر جو لیڈنگ کردار ہوگا وہ آپ تصور کریں گے کتنا اچھا ہوگا۔ اور یہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ 1 سے 2 سال کے اندر یہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے، بہت اچھا مسئلہ ہو جائے گا اور پاکستان کا لیڈنگ کردار انشاءاللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، نئی خبر کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔